بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، 2-3 ہفتوں سے ایک حدیث کا سلسلہ چل رہا تھا اور اس کے اندر جو تیسری صفت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین اخلاق اگر انسان کے اندر ہوں تو پھر دنیا کی بہت سی چیزیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں، اور چھوٹنے کے بعد اس پر کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، اس پر کوئی اس کو غم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی چیزیں چھوٹنے کے باوجود یہ اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا اور اونچا ہو جاتا ہے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے پاس بہترین اخلاق ہیں اور عمدہ اس کی عادتیں ہیں، یہ عادتیں کل قیامت کے دن جب میزان میں تولی جائیں گی تو بہت سی بڑی عبادتوں سے اور بڑی مشقتوں سے زیادہ وزنی اور وزندار یہ اس کے حسن اخلاق اور اچھی عادتیں ہوں گی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر اچھی عادتوں کو پیدا کریں، اچھے اخلاق پیدا کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بہت سی صفات قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں. اخلاق کے تعلق سے ایک صفت اللہ رب العزت نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے بہت بلند اور بہت اونچے مرتبے پر فائز ہیں. یہ مرتبہ اور مقام اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کا اور نہیں ہو سکتا. دوسرے انبیاء بھی اس کے ماتحت ہیں، یعنی اس کے تھوڑے سے نیچے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو اخلاق اور جو صفات بیان کی گئی ہیں اور جو صفات آپ کے اندر رکھی گئی تھیں، لوگوں کے ساتھ آپ نے جو برتاؤ کیا، جو معاملات کیے، ان تماموں کو دیکھ کر خود قرآن پاک نے اس کا اظہار کیا اور بلکہ اعلان کیا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ بلند اور بہت اونچے مقام پر ہیں. آپ کے اندر کیا صفات؟ اگر آپ دیکھیں گے آپ کو وقت معلوم ہوگا جب حضور پاک علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ بالکل لرزتے ہوئے، گھبرائے ہوئے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے. آپ کی پہلی بیوی تھی اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس فلاں چیز ہوئی ہے. تو جب حضرت خدیجہ نے اس کو پہچان لیا کہ شاید آپ کو کوئی ایسی چیز ظاہر ہوئی ہے کسی کے پاس دے کر دیکھنا پڑے گا، تو پھر بہت بڑا لمبا واقعہ ہے. ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی. وہ یہودیوں کے عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے. جب انہوں نے دیکھا تو حضور پاک علیہ السلام کے اندر جو حالات پیدا ہوئے تھے، سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو جو تسلی دی تھی وہ تسلی یہ دی تھی کہ آپ پر کوئی دوسرا اثر ہو نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ غریبوں کے، محتاجوں کے کام آتے ہیں. آپ کے اندر اللہ نے بہت اچھا اخلاق رکھے ہیں. آپ محتاجوں کے، غریبوں کے اور جو ضرورت مند ہیں ان کے کام آتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں پر رحم کرتے ہیں. یہ بات جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانے سے پہلے ان کو ان باتوں سے تسلی دی کہ آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں، آپ کے ساتھ کچھ برا ہو نہیں سکتا. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم کو بھی چاہیے کہ وہ اخلاق ہمارے اندر پیدا کریں. اخلاق ایک تو یہ ہے کہ اپنی ذات کے اندر بہت سی چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں. مثلا کسی سے گفتگو کرتے وقت اچھی بات کرنا، اگر کوئی مسئلہ بھی پیش آ جائے اچھا انداز کو حل کرنے کی کوشش کرنا، کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا. کسی کے بارے میں اگر کوئی بات معلوم ہو جائے فوراً ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ایسا ہے. اس لیے کہ انسان کا جب پارا چڑھا ہوتا ہے اور جب غصے سے لال پلا ہو جاتا ہے تو اس کو خود احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، اور یہ شیطان کی علامت ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی جو بھی ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. انسان کو جو غصہ آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. انسان کو جب کوئی بدمزاجی یعنی اپنے مزاج کے خلاف جو کوئی چیز پیش آ جاتی ہے تو پھر انسان کو غصہ آ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں
اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے لیے بہت سی ایسی ہدایتیں فرمائی ہیں کہ اس وقت اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اس سے جو ہے شیطان آپ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم پہلے پہل میں پہلے مرتبہ ہی ہم لوگ جو ہے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اچھا اخلاق کی علامت یہ ہے کہ ہم صبر کریں، ہم صبر کو دیکھیں کہ کیا کام ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد حالات اچھے ہو جاتے ہیں، پھر نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر کبھی کبھار انسان وہ حالات ختم ہو جانے کے بعد اپنے کیے پر پچھتاتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کہا، میرے بھائی کو میں نے ایسے کیوں کہا، میری ماں سے ایسا میں نے کیوں کہا، اپنے والد صاحب سے ایسی بات کیوں کہی، اس کو بھی پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس لیے اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ بہت ہی نرم مزاجی کے ساتھ پیش آیا جائے، اپنے سے کوئی اس کو تکلیف نہ ہو۔ اچھا اخلاق کا مظاہرہ ہماری سواریوں کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، راستے میں بھی ہو سکتا ہے۔ کہیں ہم راستے پر چل رہے ہیں، راستے پر کوئی کانٹا پڑا ہوا ہو، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو، اسے ٹھوکر لگ سکتی ہے، کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، تو ہمارے اخلاق اگر اچھے ہوں تو ہم اس کو ہٹائیں گے، اس کو دور کریں گے۔ اور اسی طرح سے ہم اپنی سواریوں کو لا کر کہیں پر ایسی جگہ پر کھڑا کر دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اسی کا مسئلہ ہے کہ دوسرے کوئی آنے جانے والے نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوگا، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ آدمی سامنے نہیں لیتا لیکن جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی اس کے دل سے آہ نکلتی ہے، کیا بات ہے، کیا اچھا خاصا راستہ اس پر گاڑی لا کر کھڑا کر دیا ہے اور ہم وہاں سے گزر نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے موقعوں پر چاہیے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ کئی بار ہم اپنے دوست احباب سے بات کرے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب یہ نہیں سوچتا ہے کہ سامنے سے بھی کوئی آ رہا ہے، پیچھے سے بھی کوئی آ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم اپنی باتوں میں مگن ہیں، وہ پیچھے سے ہورن پر ہورن چلا رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو کسی کو تکلیف دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایمان کے 72 سے زیادہ شعبے ہیں اور اس میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل شعبہ کلمۃ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کہنا یہ سب سے بڑا اور سب سے اونچا شعبہ ہے، اور اس کے بعد ادناہا اور سب سے آخری جو شعبہ ہوتا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ اس لیے اخلاق کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، کوئی انسان غلطی کر جاتا ہے اس کو معاف کرنا یہ انسان کا اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسے کیسے لوگوں کو معاف کر دیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کو، جو آپ کے چچا تھے، جن کی لاش کے ساتھ، جن کی نعش کے ساتھ مصلح کیا گیا تھا، ان کے ہاتھ کاٹے گئے، ان کے کان کاٹے گئے، ان کی زبان کاٹی گئی اور جسم پر 70 قسم کے وار کیے گئے، ایسے دشمن کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ فتح مکے کو یاد کیجئے کہ آپ بڑے کامیابی کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور مشرکوں کا بھی انتظار ہے۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ آج کوئی کسی کا انتقام لے گا، آج پہلے کے جو بدلے ہیں وہ بدلے اتارے جائیں گے، اس کا انتقام لیا جائے گا۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات پر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آج کا دن بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کا دن ایک دوسرے پر رحم کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن ایک دوسرے پر رحم کرنے کا دن ہے۔ بڑے بڑے قاتل ابو سفیان جیسا جو ستانے والا، تو حضور پاک علیہ السلام کو ایک لمحے کے لیے بھی اطمینان کے ساتھ رہنے نہیں دیا تھا، اور بہت سے ایسے شعبہ اور عتبہ جیسے لوگ تھے جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سرزمین سے اور جس اللہ کے گھر سے سب سے زیادہ محبت تھی اس کو بھی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس سرزمین کو چھوڑا، اس کعبۃ اللہ کو چھوڑا اور پھر مدینے کی طرف ہجرت کی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی زمین کو چھوڑا۔ کتنے صحابہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے، لیکن یاد رکھیے جب وہی نبی وہی صحابہ جب مکے میں تشریف لائے ہیں، اب مشرکوں کا کوئی زور نہیں ہے، مشرک کسی پر آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، ان کے آنے پر سب بھاگ کر اپنے گھروں میں چھپ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات پر قربان ہو جائیے، کیا فرمایا، آج ہم سب کو معاف کر دیں گے۔ جو ابو سفیان حضور پاک علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہوا، اور جو لوگ ہمارے ساتھیوں کو ستایا، ان سب کو معاف کر دیتا ہوں، کوئی کسی پر بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا اعلان ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ بہت اونچے اور بہت اعلیٰ مقام پر ہیں۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر چھوٹے سے چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، وہ صفات اگر پیدا کی جائیں تو بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، محبت پیدا ہو سکتی ہے،
معاشرہ اچھا ہو سکتا ہے اور ایک دیندار معاشرہ دنیا میں وجود میں آ سکتا ہے۔ تیسری چیز مختصر میں عرض کروں گا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی چیز جو فرمائی ہے طعمۃ، ارے کھانے کے اندر پاکیزگی، عفۃ فی طعمۃ، عفۃ فی طعمۃ، ارے جو غذا جو روزی ہم کو ملتی ہے وہ پاک اور پاکیزہ روزی کو انسان کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کو پورا سامنے رکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب چار چیزیں آپ کے ہاتھ آ جائیں، آپ اس پر عمل کرنے لگ جائیں، ایک مسلمان سے خطاب کر کے فرمایا تھا، تو پھر آپ کو اس کا خوف نہیں ہے کہ آپ کی دنیا چھوٹ جائے، آپ کی آخرت بن جائے گی، آپ کی جنت بن جائے گی۔ اس میں سے پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا تھا امانت داری کا پاس و لحاظ رکھنا، دوسری چیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہر بات میں سچ بولنا، سچ بات کو اختیار کرنا، اور تیسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے تشریح کی اچھے اخلاق اور عمدہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا، اور چوتھی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا روزی کے اندر اور غذا کے اندر پاکیزگی کو اختیار کرنا۔ پاکیزہ روزی یہ صرف ہمارے لیے حکم نہیں ہے، اللہ کے نبیوں کو حکم دیا گیا تھا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اللہ کے رسولوں کو پاکیزہ غذا کھانے کا حکم دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو حکم دیا جاتا ہے تو آپ کے امتیوں کو اس سے بدرجہ اعلیٰ احتیاط اور اس کے حکم کی پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ کیوں؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ بھی خود پاک ہیں اور پاک چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں اور پاک چیزوں کو ہی قبول کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور انسان جب پاکیزہ چیز کی تلاش میں ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جیسے انسان کی پیچھے موت دوڑتی ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے رہتی ہے، اسی طرح سے اس کی روزی بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہے اور چلتی ہے۔ آدمی کہاں پر بھی رہے، اس لیے کہ ہمارا یقین ہے، اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں اور آج بھی آپ سے کہتا ہوں، جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور جب صرف 4 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، نطفہ کی شکل کو ختم کرنے کے بعد جب خون کے لوتھڑے میں وہ تبدیل ہوتا ہے اور پھر خون کے لوتھڑے سے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے، صرف 4 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے پاس فرشتے بھیجتے ہیں اور 4 چیزوں کا لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایک اس کا رزق کتنا ہوگا، اور اس کا رزق جو ہے ماں کے پیٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ اب انسان جتنی بھی محنت کرے اس کی قسمت میں جو ہوگا وہ مل کر رہے گا۔ کبھی کبھار آدمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال دے دیتا ہے اور اس کو خود محسوس نہیں ہوتا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال دینے میں کوئی کسی کو علم کا محتاج نہیں ہے، مال دینے میں کوئی اچھا ہونا، نیک ہونا، برا ہونا اللہ تعالیٰ اس کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اب غیروں کو دیکھیے جو بے ایمان ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، جو ہمیشہ اسلام اور ایمان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کیا وہ لوگ بڑی خوشحالی کے ساتھ نہیں رہتے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی اور ناکامی کا جو دار و مدار مالداری پر ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو دیکھنے میں معمولی سا لگتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گھومتا ہے اور لوگوں کے اندر اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، اس کو کوئی احترام نہیں ہوتا ہے اور اس کو کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی اس کی قیمت ہے۔ اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا کر کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس قسم کھانے والے کی لاج رکھ کر اپنے معاملات کو حل فرمائے۔ اتنا چھوٹا وہ انسان ہوتا ہے، انسانوں کی نظروں میں بعض لوگ بڑے ہوتے ہیں اور ان کی قدر و قیمت ہوتی ہے، ان کی آمدت کی جاتی ہے، ان کا استقبال کیا جاتا ہے، ان کو سامنے والی نشستوں میں بٹھایا جاتا ہے، لیکن معاشرے میں کچھ لوگ ان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ سے تعلق ان کا مضبوط ہوتا ہے، دیکھنے میں بالکل جس کو ہماری روایتی میں کہتے ہیں باور انسان ہے، لیکن اللہ اس کے دل کے اندر اللہ بسا ہوا ہے۔ اس کے متعلق اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اس کا کوئی احترام نہیں ہوتا، لیکن کسی چیز پر وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا خدا کی قسم، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھ کر وہ معاملہ ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اس نے چاہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ ہم حلال روزی تلاش کریں۔ حلال روزی کھانے سے ہمارے دلوں کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پیٹ کے اندر کوئی حرام کا لقمہ چلا گیا تو اس کی ظلمت، اس کی تاریکی، اس کا اندھیرا پن ہمارے پیٹ میں نہیں، ہمارے دلوں کے اندر بھی ہوگا۔ اور جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جب کوئی انسان
غلط کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو اس کے اچھے خاصے صاف ستھرے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ معافی کر لیتا ہے، اسے توبہ کر لیتا ہے، پھر وہ کالا نقطہ مٹا دیا جاتا ہے. اگر اس کو معافی نہیں مانگتا، گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، تو پھر اس کا پورا سفید دل کالا ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ جو بھی بات اس کو کہی جائے پھر اس کے سننے میں نہیں آتا. وہ سنتا ہے کانوں سے لیکن وہ بات اس کے دل پر نہیں اترتی. معلوم ہے کہ یہ کھانا حرام ہے، یہ کرنا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کے اندر ہیلے اور ہیلا بازی اور کچھ تدبیریں، کچھ آئیڈیاز تلاش کرتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے اپنے نفس کو مطمئن کر لیا بس میرے لیے کافی ہے. نہیں، ہماری شریعت کو مطمئن کرنا پڑے گا، شریعت کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کی شریعت کیا ہے، اس مال کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے. یہی تو بات ہے کہ اگر پاکیزہ روزی کی تلاش میں جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہم کو وہ بڑی بڑی روٹیاں نہ ملے، پاؤ روٹی پر گزارا کرنا پڑے، چھوٹی چھوٹی چیز کھا کر گزارا کرنا پڑے، لیکن ان کو گزار کر صبر کرنا، یہی تو بات ہے کہ کل قیامت میں جب کو جنت ملے گی اس کے بدلے میں. یہاں پر بھی ہم موج کریں، یہاں پر بھی ہم غلط کام استعمال کریں اور غلط چیزوں سے اپنے پیٹ کی جہنم کو بھرتے رہیں اور پھر اللہ سے اچھی کی امید لگائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک انسان کی مثال حدیث پاک میں بیان کی ہے کہ جب انسان کوئی سفر کرتا ہے، لمبا سفر ہوتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں اور کپڑے بہت گندے ہیں، کپڑے پر میل ہے، ایسا آدمی بھی جب اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بندے پر رحم کرتے ہیں، اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں. وہ اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، پورے عالم کے لیے دعائیں کرتا ہے تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. لیکن ایک شخص کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اسی حلال روزی کی اس کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک قبول کرتا ہے، اگر کوئی پاکیزہ روزی نہیں استعمال کرتا تو پھر اس کے لیے کیا وبال آتا ہے. اس کی مثال اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. ایک بہت بڑا لمبا سفر کرنے والا اور اس کے وہ پراگندہ ہے، اس کے بال پراگندہ، اس کے کپڑے میلے ہیں، اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، اے میرا رب میرے ساتھ ایسا کر، میرے ساتھ ایسا کر، میری گناہ معاف کر. وہاں سے آواز آتی ہے کیا، مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کا کپڑا حرام ہے. فانا ارے کیسے اس کی دعا قبول کی جائے گی، وغذی بحرام، اور اس کی وہ حرام سے اس کی غذا پیٹ میں گئی ہے، فانا یستجاب له، تو یہ دعا اس کی کیسے قبول کی جائے گی. تو معلوم یہ ہوا دعا کے قبول ہونے کے لیے پاکیزہ روزی کی ضرورت ہے، اعمال قبول ہونے کے لیے، نمازیں قبول ہونے کے لیے، روزے قبول ہونے کے لیے پاکیزہ روزی کی ضرورت ہے. اگر آدمی کتنی بھی نمازیں پڑھے، کتنے بھی روزے رکھے اور ذکر و اوراد میں اپنے وقت کو مستقل استعمال کرتا رہے، لیکن پیٹ میں جانے والی غذا یہ درست نہیں ہے، تو پھر اللہ ہی پناہ مانگتے ہیں کہ اس کے اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جب دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے اعمال بھی قبول نہ ہو. اس لیے انسان کو چاہیے حلال روزی کی تلاش کرے، حلال روزی کے بارے میں اللہ سے مانگے، حلال روزی کے طریقے استعمال کرے، اور کم سے کم ہی صحیح انسان کی دل کے اندر کیسے نیت ہوگی، اللہ رب العزت سے معاملہ اس کے ساتھ برتاؤ کریں گے. اگر ہماری نیت یہ ہے کہ فائدہ بہت زیادہ نہیں چاہیے، چھوٹا سا فائدہ ہی کیوں نہ ہو، ہمارے اولاد کا جو خرچہ ہے اور اس کا جو نفقہ ہے وہ صحیح طریقے سے گزر جائے، ہمارا گزارا بڑی عزت کے ساتھ ہو جائے، پھر آدمی جب کوشش کرے گا، یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے اس کے پیٹ میں انشاءاللہ حلال روزی پڑے گی اور وہ بڑے خوش و آرام کے ساتھ زندگی گزارے گا، اس کے اہل و عیال بڑے خوش و خرم رہیں گے، اس کے مرنے کے بعد بھی اولاد کو یاد کرے گی. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں. اگر بار بار تذکرہ آتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، وہ کمائی کما رہے ہیں، فلانی کرے گا، پہلے آپ علماء سے رجوع کریں. آپ اپنا دل، آپ کا عالم نہیں ہے، آپ کا من اور آپ کا دل کوئی مفتی نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دینے کام کرنا شروع کرتے ہیں، بلکہ آپ شریعت کی طرف آنا پڑے گا، آپ کو شریعت کے جاننے والوں کی طرف آنا پڑے گا، ان سے پوچھنا پڑے گا، اور جب آپ کو کہیں کہ یہ چیز غلط ہے تو پھر آپ کو چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ نہیں چھوڑتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، دلوں کے اندر کالے نقطے لگ چکے ہیں.
اس لیے اس کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہی پیسہ مدارس میں استعمال ہوتا ہے، وہی پیسے مساجد میں استعمال ہوتے ہیں، اور وہی پیسے لے جانے غریبوں کے پیٹ میں بھی جاتا ہے، تو پھر کل قیامت کے دن کیا اس کے ساتھ حشر ہوگا وہ اللہ بہتر جانے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو 4 باتیں عرض کی تھیں وہ چاروں باتیں بڑی اہم ہیں اور انسانی زندگی سے اس کا واسطہ ہے، اور جب یہ چیزیں آ جائیں گی ضرور بھی ضرور دنیا کے اعتبار سے کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن کل قیامت کے دن اس کے لیے بڑی سرخروئی ہے۔ یہ بشارت اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے، وہ جنت میں ہوگا اور بڑے آرام کے ساتھ ہوگا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوگا۔ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم حلال کی تلاش کریں، امانتداری کا پاس لحاظ رکھیں، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور سچ بولنے کے اپنے اندر عادت ڈالیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے میں محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اندر یہ چیزیں پیدا فرمائیں، پھر تمام کے اندر اور پوری مسلمانوں کے اندر اور پورے عالم کے انسانوں کے اندر چیزیں پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔